اللہ پاک کا اتنا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ ایک تو مسجد اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب جگہ، اور دوسرا جس فکر کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ فکر اللہ کو ساری فکروں میں زیادہ محبوب ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے سب کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم میرے بندوں پر محنت کرو اور ان میں سے دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے کی تدبیریں کرو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو خود پیدا فرمایا اور اس ساری کائنات میں سب سے محبوب مخلوق انسان کو بنایا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے مہمان خانے میں جنت میں آ جائے۔ اس کی راہبری رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، آخر میں جناب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ مگر اللہ نے اس امت نے خصوصی ایک کرم فرمایا کہ چونکہ قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا ان والا کام اس امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے، خواہ وہ بہرا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، شہر کا رہنے والا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کے ذمہ یہ کام لگایا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اور ہر حال میں ان کی راہبری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آسمان سے اللہ پاک نے کتابیں اتاری اور آخر میں یہ کتاب قرآن پاک اتاری اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا کہ اس میں ایک نقطے کی بھی کوئی خرابی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری انسان کی راہبری رہنمائی کے لیے ہے تاکہ میرے بندے منمانی زندگی نہ گزاریں، کیونکہ انسان جانتا نہیں ہے کہ میری کامیابی کس چیز میں ہے۔ آنکھوں کے سامنے جو چیز آتی ہے اس میں کھو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کریم اور مہربان ذات چونکہ اللہ کی ہے، اس لیے اس اللہ نے رہنا فرمائی کہ تم نہیں جانتے، میں تمہیں وہ راستہ بتاتا ہوں جس میں چل کے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا انتہائی بڑا احسان ہے اور انعام ہے۔ وہ ایسی کریم ذات ہے، فرمایا انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر غلطی ہو پھر توبہ کرے پھر معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میں تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو اس کریم ذات سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ وہ کریم ذات یہ چاہتی ہے سب سے پہلے اس بات کا اقرار ہو کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، سب کی نفی کرو کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، صمد ہوں، باقی سب میری مخلوق ہے۔ میں صمد ہوں، باقی ساری مخلوق ہے، جس کو میں نے چاہا جہاں پیدا کیا، جس حال میں پیدا کیا، جس شکل و صورت میں پیدا کیا، جن صفات کے ساتھ پیدا کیا وہ میں نے پیدا کیا، اور سب کچھ اب بھی میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں بدل دوں۔ انسان کو اپنی کسی بات پہ اترانا نہیں چاہیے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک زمانے میں ہمیں جیل خانے میں لے گئے دکھانے کے لیے استاد۔ وہاں چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے اور ان کے اندر آدمی تھے، بدبو ان سے آ رہی تھی اور باہر ان کے بورڈ لگے ہوئے تھے، ان کا نام اور ان کی ڈگریاں، یہ فلاں شخص ہے، اتنی سے ڈگریاں حاصل کی، اس کی یہ شہرت تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کی نصیحت کے لیے اس کا تھوڑا سا پرزہ بدل دیا، اب وہ پاگلوں کی طرح وہاں پڑا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی مجھے بات یاد آتی ہے الحمدللہ اپنی نفی کرنی آسان ہو جاتی ہے۔
اے انسان تو کچھ نہیں ہے، میں اب بول رہا ہوں، وہ اللہ چاہے یہی میرا بولنا ختم ہو جائے، ہاتھ ہلاتا ہوں وہ چاہے یہی رک جائے، مگر وہ اللہ کریم ہے، باوجود ہمارے اتنے گناہوں کے اور کمیوں کے کوتاہیوں کے ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا وہ اتنی بڑی ذات ہے، جتنی بڑی ذات اتنا بڑی برداشت۔ تو وہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اے میرے بندو، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہونا چاہتا ہوں، مگر پہلے اپنے دل کا یقین ٹھیک کر لو کہ میں اللہ ہوں، باقی سب میری مخلوق ہے، ساری مخلوق جس حال میں جہاں ہے وہ میری محتاج ہے، اور میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں۔ اب قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں، وہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ فرمائے وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ایمانوں کو تقویت دینے کے لیے ہے کہ قارون کو ہم نے اتنی دولت دے دی، پتہ نہیں کتنے اس کے غلام جو ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، لوگ اس پہ رشک کرتے تھے، واہ واہ کیا کچھ اس کے پاس ہے اور کتنے غلام ہیں اور کیا کچھ ہے، ساری بات۔ مگر جب اس نے نافرمانی اور زیادہ کی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، تو پھر وہ زمین میں اللہ کے حکم سے دھنسنا شروع ہوا۔ پھر اس نے شور مچایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سارے خزانے بنڈل بنا کر اس کے سر پہ رکھے گئے اور وہ زمین پہ ان خزانوں کے ساتھ دھنس رہا ہے۔ اب یہ سبق ہے، اے دنیا بھر کے لوگوں، یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پہ چل کے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ کتنے بڑے ہم نے خزانے دیے اور ان خزانوں کے ساتھ وہ غرق ہوا۔ اس طرح نمرود کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دے دی، اور وہ اتنا اترایا کہ اس نے نعوذ باللہ کہا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ نے اس کو ذلیل کیا، ایک لکڑے مچھر کی مار ذریعے سے اس کو ہلاک کروا دیا۔ حالانکہ وہ اتنا بخت غرور اور تکبر میں آ گیا تھا کہ اسے مینارے بڑھائے اور اوپر چڑھ کے اسے تیر پھینکے کہ میں خدائی سپاہیوں کو قتل کر دوں گا، اور اللہ نے اپنی شان دکھائی، وہ بھی خون میں تر ہو کر نیچے اترے اور یہ اور وہ متکبر ہوا۔ مگر ایک پھر لکڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے سے کو سیٹ دیا، جو یہ کہتا تھا کہ جو میرے دربار میں آئے پہلے مجھے سجدہ کرے، اب جو آئے وہ میرے سر پہ جوتی لگائے۔ اللہ نے اس مچھر کو حکم دے دیا کہ جب جوتی لگے تو تم آرام کرو، جب جوتی نہ لگے تو پھر اس کے دماغ میں تو اللہ نے ہمیں آرام بتایا۔ فرعون کو اللہ نے حکومت دی، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، سارے، اور ان اپنی چیزوں میں مست ہو گئے۔ قوم سبا میں تقریباً 13 انبیاء اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے بھیجا، اور ان کو ایسے باغ دیے کہ وہ باغ کے نیچے سے گزرتے تو خود بخود اوپر سے پھل گرتا اور اس طرف جاتے جاتے وہ ٹوکرا بھر جاتا۔ مگر جب نافرمانیاں بڑھ گئیں تو پھر اللہ نے وہ جو اتنا بڑا انہوں نے ڈیم بنایا تھا اس کو چوہوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس میں سوراخ کروائے۔ اب میں نے یہ سنا کہ وہ چوہے بھی خچر کے برابر تھے، یہ روک نہیں سکے۔ تمہاری اتنی بڑی حکومت، اتنا اترانا، اتنا یہ کچھ کرنا، یہ سب کچھ میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ 13 انبیاء علیہ السلام کو سمجھایا، مگر ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، نتیجہ ان کی ہلاکت بھی نکلا۔ ایک دفعہ وہاں بیٹھے تھے، کیا نام ہے، حرم مکہ میں، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک مسلمان پاکستانی جو امریکہ میں رہتا ہے وہ آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ کچھ دن وہ نہیں آیا، اس کے بعد جب آیا تو ہم نے پوچھا کیوں بھائی کہاں گئے تھے، خیریت تھی؟
اس نے کہا جی مفتی صاحب میں تو ویسے یہاں عمرہ کرتا ہوں، مجھے تو حکومت نے بھیجا کہ یمن جاؤ اور دو چیزوں کو دیکھ کر آؤ، ایک وہ جو انہوں نے ڈیم بنایا ہے اور اللہ نے اس ڈیم کے ذریعے سے ساری ان کی جتنی کھیتی باڑی تھی برباد کر دی، اس کو دیکھ کے آؤ کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک مینارہ سا بنایا تھا بہت اونچا، جتنے سال کے دن ہیں ان کے اندر اتنے سوراخ تھے، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ہر روز سورج اس ترتیب سے انہوں نے بنایا تھا کہ سورج کے پہلے دن شعاع اس سوراخ سے، دوسرے دوستی سے۔ تو فرمایا دیکھ کے آئے؟ تو اس نے عرض کیا جی دیکھ کے آیا۔ کیا جا کے کہو گے حکومت کو؟ میں جا کے کہوں گا بھائی تم اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہو اور سائنس کے میدان میں بہت آگے بیٹھے ہوئے ہو، مگر تم سے پہلے وہ جو تھے آج تم تصور نہیں کر سکتے اس جیسا ڈیم بنانے کا اور اس جیسا مینارہ بنانے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنی اس سائنسدانی پہ اتراؤ نہیں، اللہ کے سامنے جھکو۔ اللہ نے چاہا آسمان کو وجود دے دیا، اللہ نے چاہا پہاڑوں کو گاڑ دیا، اللہ چاہتا ہے وہ سمندر اتنے بن گئے، اللہ چاہتا ہے ہمیں چل جاتی ہیں، اللہ چاہتا ہے بارشیں ہو جاتی ہیں۔ سارے دنیا کے انسان مل کر ایک قطرہ بارش نہیں برسا سکتے، ایک دانہ گندم کا نہیں اگا سکتے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے، وہاں چاول ہوتے ہیں، لاطینی امریکہ ملک ہے، تو اللہ کی شان جن دنوں میں چاول بونے ہوتے ہیں وہاں اتنی بارش ہوتی ہے کہ یہ بو نہیں سکتے۔ بالآخر وہ کہیں اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے چاول چھڑکنے شروع کر دیے اسی بارش کے اندر۔ اللہ کی شان جب وہ بارش کا پانی ختم ہوتا ہے چاول کی کوپلیں باہر کھڑی ہوتی ہیں، کوئی حل نہیں چلایا، کوئی بیج نہیں ڈالا، وہ چھڑکے اور اللہ نے ان کو۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ان باتوں کو ہم نے جگہ جگہ تذکرہ کرنا ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ بات آئے جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں، جو ہوگا وہ اللہ ہی کریں گے۔ یہ ہے کلمہ، ہمارے سب کے اندر یہ یقین اتر جائے۔ اس لیے فرماتا ہے کہ گھروں کا ماحول بناؤ، گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہی باتیں کرو۔ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ یہ انگلیاں کس نے دی؟ یہ پورے کیسے ہوتے ہیں؟ اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو کوئی چیز اٹھانی آسان تھی؟ میرے اللہ نے دیے۔ کس نے دی جی؟ اللہ نے دیا، اور مفت دی۔ اب جو اعضاء و جوارے اللہ نے دیے ہیں، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کو تو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، وہ تو یہ اعضاء و جوارے دیے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو تو ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، نہ اس کو ہماری نمازوں سے کچھ چاہیے، نہ حج سے، نہ روزے سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ ادھر سے، کسی بات سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سمجھ ذات ہے، وہ صرف دینے والا ہے۔ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے جی؟ صرف دینے والی ذات ہے۔ سب کی نفی لا الہ، اور اسمات صرف اللہ کا، الا اللہ، ایک اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ یقین اترے گا کہ صرف اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اس یقین کا اظہار کیا ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر یہ یقین ہے؟ اگر ہر معاملے میں ہماری نگاہ اللہ کی طرف جائے گی، ہر مسئلے کا حل اللہ سے مانگیں گے، ہر موقع پر اللہ کی طرف آگے بڑھیں گے، دل اگر ہر طرف اللہ، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، جتنا دل متوجہ ہو جائے گا اتنا گویا ہمیں اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہو رہا ہے، اور جتنا نصیب ہوگا اتنا دنیا اور آخرت کی ساری اللہ پاک آرام اور آسائش نصیب۔ صحابہ رضوان اللہ نے
الحمدللہ اس بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں محنت کی کہ دل کا یقین اللہ سے جڑ جائے، کسی حال سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کوئی حال آ جائے میری اللہ کی طرف سے آیا، میرا اللہ ہی اس کو دور کرے گا، میں اللہ ہی سے مانگوں گا۔ نہ وہ غربت سے پریشان ہوتے تھے، نہ بیماری سے پریشان ہوتے تھے، نہ کسی اور بات سے، وہ تو اللہ کی طرف ہر حال میں جاتے تھے۔ معمولی بات ہے کہ کسریٰ کے دربار میں گئے، 3 سال جو کلمہ پڑھا وہ محل ہلنے لگا، ذرا اثر نہیں ہے کہ یہ کتنا اپنے آپ کا بڑا بادشاہ بنا رہا ہے، نعوذ باللہ، خدا کہتا ہے اس کی کتنی فوج ہے، کچھ بھی نہیں۔ آج ہم سب سے متاثر ہیں، نہیں تو اللہ سے متاثر نہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس دور میں یہ محنت اللہ پاک نے چلا دی اور اس میں لوگ لگ رہے ہیں اور یقینوں میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، آوازیں تو لگ رہی ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ ہر وقت اس کی بات کرتے رہو، دل کو نشانہ بنا کر، تاکہ یہ چیز اندر اتر جائے۔ وہ اللہ ہم سے بنیادی طور پہ یہ چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے تمہاری راہبری رہنمائی کے لیے اپنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، تم ہر حال میں ان کی اتباع کرو، کوئی عمل جو ان کی اتباع کے بغیر ہوگا وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب پر ہوگا وہی مجھے قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے قبول نہیں۔ وہ کیسی پیاری ذات ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ رسول بیٹھے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، چہرہ انور پر کچھ مسکراہٹ سی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوشحال رکھے، کیا واقعہ ہوا؟ کہنے لگے میں بتاتا ہوں، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے حبیب، اگر آپ پر کوئی ایک دفعہ درود بھیجے تو میں اس پر 10 دفعہ درود بھیجوں، رحمت بھیجوں، اور کوئی ایک دفعہ سلام بھیجے میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں، کیا آپ اس بات سے خوش ہیں؟ یعنی ایک آدمی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا، تو اللہ کی طرف سے 10 دفعہ جواب آ رہا ہے۔ وہ اللہ کو کتنے محبوب ہے کہ جس کے صرف درود پڑھنے پر اتنا کچھ اللہ دیتے ہیں، تو اس کی اتباع پر کتنا دیں گے؟ وہ صحابہ رضوان جو انہیں اپنا سب کچھ جو ان کی بادشاہ مبارک کے مطابق اپنا لگایا، نہ جان کو اپنی جان، نہ مال کو اپنا مال، نہ وقت کو اپنا وقت، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ دین تو نام ہی اسلم تسلم، جو کہا جائے اس کو مان لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیوی اور اس چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑ گیا ہو۔ وہ جب باغات کے علاقوں سے یہاں نہیں آگے، جب ایسی جگہ گئے جہاں زندگی کے ختم ہونے کے سارے آثار تھے اور زندگی کے برقرار رہنے کا کوئی اثر نہیں تھا، کہا یہاں چھوڑو۔ قربان جائے مائی صاحبہ نے پہلے تھوڑی سی پریشان ہوئی، انسان ہے، پھر پوچھا کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے سر کا اشارہ کر دیا، فرمایا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پہلے بھی وہی حفاظت کرتا تھا، اللہ آپ کو ذریعہ بنایا ہوا تھا، پہلے بھی وہی ہمیں رزق دیتا تھا، آپ کو ذریعہ بنا دے، اب بیچ میں سے ذریعہ ہٹ گیا، بلا ذریعہ بلا واسطہ اللہ ہمارے سارے معاف کر۔ یہ واقعات ہم بار بار ذکر کریں، ہمارے دل کے اندر آ جائے یہ بات کہ جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کی کیسی مدد کرتا ہے۔ اب پھر وہ کیا ہوا جی، کس طرح اس لکھنک صحرا میں اللہ نے ان کو پال کے دکھایا، کہاں سے لوگ آئے وہاں آباد ہونے شروع ہو گئے، پھر کہا ذرا بچہ بڑا ہوا اس کو میرے نام پر ذبح کرو۔ اب یہ واقعات ہم نے اور آپ نے سنے ہیں، مگر بار بار ان کا تذکرہ کریں گے، ہمیں پتہ چلے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کس
کس قسم کا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھتا، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ کوئی ذات ہے نہیں ہے۔ جو وہ فرما رہا ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی میں میرے دونوں جہان کی خیریں ہیں، اور سب کی خیریں اسی میں چھپی ہوئی ہیں۔ شیطان نے بڑا زور لگایا مائی صاحبہ پر کہ تیرے بچے کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کرے؟ جب مجبور ہوا شیطان، اس نے کہا اسے اللہ کا حکم ہے۔ مائی صاحب نے کیا فرمایا؟ پھر تو میرے سے 100 بچے ہو ان کو بھی ذبح کر دے تو میں خوش ہوں۔ اب تو اللہ کے حکم پر جان دینے والے۔ پھر بچے پہ زور لگایا، بہت مجبور ہوا تو بچے کو بتایا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، فرمایا میری 100 جانے قربان۔ یہ واقعات ہے کہ جو کیا اللہ نے ان پر امتحان بھیجا ہے مگر ان سے امتحان لیے نہیں۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم پہ کیا امتحان آئے گا؟ جو تھوڑا بہت حال آئے اس حال میں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اسی اللہ سے مانگیں۔ جیسے ساری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، ویسے سارے حالات کا بھی خالق مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ جس طرح میں یہ بیٹھا ہوں، جس چیز کو میری تبدیل کرنا چاہے اس کے اختیار میں ہے، اس طرح حالات کو جب چاہے جس حال میں چاہے بدل سکتے، وہ اللہ ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت ہی محبت فرماتے ہیں، بہت ہی محبت فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ کے نیک بندے بھی اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ اور یوں بھی سنا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں پہ غالب نہ آ جائے تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں پہ غالب ہو گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بار بار پڑھیں، سنیں کہ ہاں اور آپ کہیں تاکہ ہمارا دل کا یقین ہو جائے۔ فرمایا محبت کے تو کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، مگر اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے محبت کی جائے، اس کی صفات محمودہ اور جلال و جمال کی وجہ سے۔ داؤد علیہ السلام کو غالباً اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی، مجھے وہ بندہ بہت پیارا ہے جو میرے کسی عطا اور احسان کے بغیر میری عبادت کرتا ہے، صرف مجھے رب مانتے ہوئے میری عبادت کرتا ہے، کسی عطا، کسی احسان، کسی چیز کا نہیں خیال کرتا، بس میں اس کا رب ہوں۔ اور آگے زبور میں یہ بھی درج ہے کہ وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جو جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف پہ میری عبادت کرتا ہے۔ کیا اگر میں جنت اور دوزخ نہ بناتا تو میں عبادت کے قابل نہیں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، آگے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ذکر کر رہے تھے۔ ان سے پوچھا بھائی کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی صفات کو، کہ اللہ نے دوزخ بنائی، جنت بنائی، ہمیں اللہ دوزخ سے بچا لے اور جنت میں لے جائے، اس کا ہم اللہ سے۔ فرمایا ہے جو مانگ رہے ہو وہ بھی مخلوق کے ڈر سے، اور جو مانگ رہے ہو وہ مخلوق کی لالچ میں، یعنی جنت کی لالچ ہے وہ بھی مخلوق، اور دوزخ وہ بھی مخلوق، اس کے ڈر سے اللہ سے، اللہ کو اللہ کے لیے نہیں یاد کر رہے تھے۔ ساری کائنات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کچھ اور آگے گئے، کچھ لوگ اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، فرمایا تم کیا کر رہے؟ اللہ کا ذکر کیوں؟ اس کی صفات محمودہ کی وجہ سے، اس کے جلال اور جمال کی وجہ سے، وہ کیسی عجیب ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے، ہم اس کو یاد کریں۔ فرمایا تم ہی اصل ہو اور اللہ کے مقربین ہو، اور مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوا ہے۔
دوستو یہ ساری جو اللہ نے کچھ فضا بنائی ہے، مقصود بنیادی یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ ایک تو وہ کتنی بڑی ذات ہے، دوسرا وہ کتنی مہربان ذات ہے۔ وہ آتا ہے کہ 100 بار گر توبہ شکستی بازا 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 یہ در گئے ماں در گئے نو امیدی نیست۔ 100 بار بھی تم نے توبہ کی ہے اور پھر دوبارہ وہی جرم شروع کر دیا، پھر لوٹا۔ میں ایسی ذات ہوں کہ ہر وقت تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر انسان وہ ہے جس کو ہر وقت اپنی موت کا خیال رہے۔ اول تو گناہ کرے نہیں، ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اپنے گناہ کو معاف کروا لے۔ ایسے منہ پہ بات ہے، اس کو تو آج ہم جرم ہی نہیں سمجھتے کہ جو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا اور یہ تبلیغ کا کام کرنے کا اللہ نے ہمیں کا اس پر متوجہ فرمایا، اس کو نہ کرنا ہم جرم نہیں سمجھ رہے۔ میں اپنا تذکرہ کروں گا کہ آج بھی جب دنیا کے کاموں سے فرصت ملتی ہے تھوڑا سا دین کے لیے چل پڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے ہر حال میں دین اور دین کی محنت کو مقدم رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ایک پکا نمازی ہوتا ہے، نماز کے وقت وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے نماز پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کی تکبیر اولیٰ نہیں گئی۔ ہمیں اپنی کمیوں کا احساس ہو۔ اگر یہ بار بار روز تذکرے نہیں کریں گے روز، تو جیسے کپڑے کو کچھ دن چھوڑ دو تو کتنا میلا ہو جاتا ہے، فرمایا ہمارا دل بھی میلا ہو جائے گا۔ روز ان باتوں کو ہر رات کو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں بھی نکلی ہو، اپنے مقام پہ بھی ہو، تب بھی ہر روز 25-27 موقعوں پہ دعوت دو کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے بغیر ساری اللہ کے مخلوق ہے۔ تو ان باتوں کو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا۔ دین اور دین کی محنت کو ہمارے حال میں ترجیح دینے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے مثال ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے، تذکرے ہم ان کے کرتے ہیں، مگر اللہ نے جب اس دنیا میں ان کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، کن وجوہات کے؟ ملک کو پال کے کسی نقشے کی وجہ سے، نمازوں اور حج کی وجہ سے، تلاوت اور ذکر کی وجہ سے، ٹھیک ہے یہ سب نیکی کی کام ہے اور اس کا اجر ملے گا، مگر اللہ نے جو پروانہ دیا وہ اس دین کی محنت کی برکت سے۔ نمازوں کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، پورا متوجہ اور دھیان سے، اور نماز کو نماز بنانا چاہیے۔ یہ اللہ نے بہت بڑا انعام دیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر اللہ نے دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک امت کی فکر تھی کہ آپ نے تو مجھے یہاں تک بلا لیا، اپنا دیدار کرا دیا، اور میری امت کا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، قربان جائے اس پاک ہستی میں۔ اللہ پاک نے نماز دے دی اور کہا کہ ساری زمین ان کے لیے مسجد ہے، پانی نہ ہو تو وہ کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، جو مجھ سے مانگے کہ میں پورا کروں گا۔ اور یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان کہیں جا رہا تھا، آگے اس کو ایک خوبصورت عورت نظر آئی، اس عورت نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ وہ چلا، وہ گھر کے پاس پہنچی، اندر داخل ہونے لگی تو اس سے کو یکدم ایک آیت یاد آ گئی، ان الذین یکفرون، پتہ نہیں کہ اس طرح کوئی آیت ہے، اور وہ غش کھا کے زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ عورت اندر چلی گئی اپنے گھر میں۔ اللہ کی شان کچھ دیر بعد اس کا والد وہاں سے گزرا، دیکھا میرے بچے سالن پڑے ہیں، انہوں نے ہاتھ منہ ملے، بچہ بیدار ہوا، کھڑا ہوا، تو باپ نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ اس نے پھر وہ آیت پڑھی اور زمین پہ گرا اور مر گیا، لہذا اس کو دفنا دیا گیا۔
دفنانے کے بعد صبح کو سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدمت جا کے عرض کیا کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ ان کے قبر پر آئے اور قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، قبر کے اندر سے بولا کہ امیر المومنین مجھے اللہ نے دونوں جنتیں دے دی ہیں۔ تھوڑا سا آدمی کو اللہ یاد آ جائے تو اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، مگر مرتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے مرا، اللہ کے خوف سے مرا، تو اللہ نے دونوں جنتیں دے دی ہیں۔ تو ہم نے اپنی نمازیں بنا دی ہیں۔ فرمایا کہ کوئی آدمی کسی برائی میں اور میں پھنسا ہوا ہے، اس میں زیادہ محنت کرو گے، برائی کو چھوڑ، وہ مشکل ہے، اس کو نماز کا عادی بناؤ۔ نماز کا عادی جیسے آتا ہے کہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 2 پروانے ملتے ہیں، ایک نفاق سے برات کا اور ایک جہنم سے برات کا۔ آسان نسخہ بتایا کہ 40 دن تک۔ اسی طرح ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ ایک آدمی تھا، اس کو کسی شادی شدہ عورت سے عشق ہو گیا، اب دوسری عورتوں کے معرفت اس کو پیغام بھیجے کہ میرا دل تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، تو بھی کچھ توجہ دے۔ وہ عورت حیران تھی کہ میں شادی شدہ ہوں اور یہ ایسا پیغام کیوں آ رہا ہے۔ اس نے سوچا اگر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجتی ہوں، پتہ نہیں اس کا کیا حال کریں گے، اور اگر اپنے خامد کو بتاتے ہوں پتہ نہیں وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ میرا مقصود تو اس کو رسوا کرنا اور بدنام کرنا نہیں ہے، میرا مقصود تو اس کی اصلاح کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو اس مرد کو پیغام بھیجا کہ تو ایک شرط باندھ لے، پھر اگلی بات سوچیں گے۔ کیا شرط ہے؟ تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، اتنے سالوں سے میں ترس رہا ہوں، 40 دن تو یوں گزریں گے۔ اس نے شروع کر دی، ابھی چند دن گزرے تھے، وہ راستہ اس نے بدل دیا، چند دن اور گزر گئے اور دور سے جانے لگا کہ تصور بھی نہ رہے اس گھر کا، تصور بھی نہ رہے اس عورت کا۔ جب 40 دن پورے ہونے لگے، اس نے پوچھوایا کیوں بھائی تیرے 40 دن پورے ہو رہے ہیں، اب کیا تیرا خیال ہے؟ اس نے کہا جس راستے میں تو نے مجھے ڈالا میں اب اسی راستے کا ہو گیا ہوں۔ تیری کیا سب کی محبتیں دب گئی اور ایک اللہ کی محبت غالب آ گئی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بات پتہ چلی، بڑے خوش، کہا اس بات میں تو ہمارا یقین تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس بچی کے اس عملی نمونے سے ہمارے ایمان میں اور قوت آئی۔ ہم جو عمل کریں فضائل کے استظہار کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں دی ہے، جس سے زیادہ مہربان کوئی ذات ہے نہیں۔ ایک دفعہ اللہ کا نام لو، اللہ کتنی دفعہ اس بندے کا نام لیتا ہے۔ 100 سال گناہ کرو پھر کرو اللہ میری توبہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس اللہ کو یاد کر 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 کے اس اللہ سے تعلق جوڑنا، ہمارے جیوں میں یہ بات آ جائے میری زندگی کا مقصد اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ حضور پاک سے صحبت پاک پہ یہ بات سیکھی، ہم نے بھی اس کو ایسے کرنا ہے اور سیکھ سیکھ کر دین پر چلنا ہے، اور ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، میرا کوئی مقصود نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، مجھے سب سے زیادہ تم سے جو ڈر ہے وہ شرک خفی کا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ریا، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جائے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے دیکھا یہ بھائی آ گیا، یہ میرے جانے میں نماز لمبی کر دوں، یہ شرک ہو گیا۔ تلاوت کر رہا ہوں اور جھک کے ایسے کرنے لگا، غیر کا خیال آنا یہ شرک خفی ہے، یہ ریا ہے۔ اللہ ہی کے لیے سب کچھ، اللہ ہی کے لیے سب کچھ، اور اندر یہ جذبہ بڑھتا چلا جائے
اے اللہ تیرے سارے بندے ہیں، تو سب بندوں سے راضی ہونا چاہتا ہے، اور تو نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی تیری طرف متوجہ کرے اور تیرے بندوں کو بھی تیری طرف متوجہ کرے۔ یا اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جا، مجھ سے بھی ہو جا، اس سے بھی ہو جا، اور اس کے لیے اپنی جان مال وقت کی قربانی دیتا رہے۔ فرمایا جب قریش مکہ اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ نے ان کو ذلتوں سے نکال کر عزت نصیب فرما دی، ان کے دل آپس میں جوڑ دیے۔ فرمایا کتنے دل پھٹے ہوئے تھے، کتنے ایک دوسرے سے دور تھے، ذرا ذرا سی بات پہ قتال شروع ہوتا تھا اور عرصے تک چلتا رہتا تھا۔ اب وہی جب آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے ایسا پتہ چلتا تھا سگے بھائی ہیں۔ تو یہ جب مردوں نے، عورتوں نے اور بچوں نے اس دین کی محنت کا کام مشترکہ طور پر شروع کر دیا تو اللہ نے انعامات دینے شروع کر دیے۔ پہلا جناب یہ دیا کہ ان کی نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیا، اور دوسرا انعام کیا دیا کہ ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور تیسرا کیا کہ کائنات کو ان کے سامنے مسخر کر دیا، اور چوتھا انعام کیا دیا کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ جو معاملہ آتا ہاتھ اٹھاتے میرا اللہ ہے، میرا اللہ پوچھے گا، میرا اللہ مانے گا، میرے اللہ کو کہہ دو۔ اور جب محنت کو چھوڑا پھر فرمایا کہ ان کے آپس میں نفرتیں بڑھ گئی، دعائیں قبول ہونے رہ گئی، اور وہ کائنات کے غلام بن کے رہ گئے، اور اپنی معیشت اور معاشرت میں غیروں کے تابع ہو کر چل رہے ہیں، ان کے پنجے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر یہ امت پھر سے اسی ترتیب پر آ جائے جس پر صابر اجمعین تھے کہ دین اور دین کی محنت کو مقدم رکھ کے چلے، اللہ پھر ان کو عزت دے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، مرد میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ مگر مسلمان سمجھے کہ مجھے اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے، یہ وہ کام جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، اب اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو یہ دے دیا، اور کتنی بڑی کمائی ہے کہ آدمی کسی کی خیر کا ذریعہ بنا، جب تک وہ خیر پہ چلے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے نام مال میں بھی آئے گا۔ اب ہر پر آپ یہاں جو بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں جو لوگ مسلمان ہیں وہ کس کے کھاتے میں؟ صابر اجمعین ہے۔ انہوں نے اس کام کو کیا اور محنت کو نیت کی پوری دنیا کے قیامت تک کے زمانے کی، وہی نیت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے بھیجا، قیامت تک کے زمانے کے لیے بھیجا۔ تو یہ اندر کا جذبہ، مجھے ملک نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، میں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں اس میں سے ہوں، ذریت میں سے ہوں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک ہمیں ماحولوں میں لاتا ہے۔ اب اس مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ملکوں کی سفر بھی کی ہوگی، ایسے بیٹھے ہوں گے جن ملک کے اندر بھی سال لگایا ہوگا، چلے 3 چلے والے بیٹھے ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہی بیٹھے ہوں گے جو آتے ہیں نیت کرتے ہیں مگر پھر شیطان تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیتا ہے اور چلے جاتے ہیں، چلو اگلے ہفتے جائیں گے، اگلے ہفتے جائیں گے۔ فرمایا ان اگلے ہفتے کا کوئی یقین نہیں ہے، موت کا یقین کرو۔ میرے ذمہ ہے کل مجھ سے پوچھ ہوگی، یہ صرف ثواب کا کام نہیں ہے، ثواب تو اتنا ملے گا جس کا آپ اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا، مگر پوچھ بھی ہوگی۔ تم یہ جو کہتے تھے محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، پھر اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا؟ کیا صرف زبان سے الفاظ کہہ دینا کافی ہے؟ عمل بھی کتنا نبھایا؟ اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہو جو گھر سے یہ ارادہ کر کے نہ آیا کہ ہم نے وقت دینا ہے۔ ماحول کی برکت ہوتی ہے، اس کی برکت سے اگر دل میں کوئی بات آ رہی ہے، ہمت اور حوصلہ کے ساتھ ماشاءاللہ کھڑے ہو کر لکھا ہے کہ جو ملکوں کا ارادہ کرتے ہیں وہ بھی لکھا ہے، اندرون ملک بھی لکھا ہے، مگر پہلے جو نقد چلہ 3 چلے کے لیے ماشاءاللہ جا سکتے ہیں وہ اپنے نام لکھا ہے، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ۔ باقی سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ آپ کی دعا کی برکت سے جو آدمی کھڑا ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔
ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ بھائی کیوں